صلی علی رسوله الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ او کما قال علیہ السلام. دوستو اور عزیزو، مجلس کا سلسلہ تو ہر جگہ ہی رہتا ہے، وہاں بھی مستقلاً پون گھنٹہ 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہی رہتی ہے. اسی طریقے پر یہاں بھی جہاں بھی جاتا ہے لوگ جاری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت سے طالبین آ ہی جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں، مجھے بھی تسلی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. مجلس کا سلسلہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، ماں تعلیمی کی بھی تھا. وہ مجلس الحمدللہ مفید ثابت ہوئی. اس وجہ سے اس سلسلے کو ہم جاری رکھنا ضروری سمجھتے ہیں. وہاں بھی ضرور کرتے ہیں مجلس. میرا پر تھوڑی سی اسی سے اس کتاب کا ترجمہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو مفید ثابت ہوگا. میں وہاں علماء و طلباء سے کہتا رہتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب نے مولانا تھانوی کا انتخاب کیا. بہت سے علماء تھے، یہ سمجھ لیا کہ یہ ترجمہ کرنا آسان نہیں عربی سے اردو میں. حضرت مولانا تھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا. سب لکھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سناتے رہتے تھے. اس سے یہ کتاب تیار ہوگی. بہت اچھی کتاب. خود حضرت کو تو پسند تھی، حضرت عائشہ کے حکم سے، اور علماء دیوبند نے آخر لکھا کہ بہت پسند کیا. اور اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے. تو میں علماء سے کہتا ہوں کہ ترجمہ کرنا بھی بہت بڑا ہے. فرماتے تھے، خود ہم لوگ کو پڑھاتے تھے حضرت، فرماتے تھے دیکھو ترجمہ بہت صحیح سے کیا کرو، کیونکہ ترجمہ صحیح رہے گا تو مطلب بھی صحیح رہے گا. اگر ترجمے میں غلطی کرو گے تو مطلب میں بھی غلطی ہو جائے گی. بہت فرماتے تھے. تو حضرت مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا حضرت حاجی صاحب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق رحمت ہے. یہ اتنی بڑی کتاب ہے. مجھ کو معاشر محمد صاحب دیا، میں نے سنا تھا 1 سال سے سناتا ہوں، 1 سال ختم ہی نہیں ہوتی. جب سمجھ میں آیا سنا رہا ہوں. فائدہ: جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کی اظہار کرائے تو اس کو اپنے نور وصف سے خلعت عطا فرماتا ہے. جب کوئی چیز دینا چاہتے ہیں پہلے اس کو سہارا عطا فرماتے ہیں، قوت عطا فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دینی ہوئی، کتنے مجاہدات سے گزارنے کے بعد مجبور دیا تاکہ نبوت کے بار کو برداشت کر سکے. معلوم ہوا کہ اس میں بھی ایک بار ہے. کسی کو خلافت دی جاتی ہے، کسی کو اجازت دی جاتی ہے، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ نہیں عام طور سے ان کو دے دیا ان کو دے دیا، نہیں، خود سمجھ بوجھ کر کے بھی اجازت دو. اور جس کو دی جائے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس بار کو برداشت کرنے کی قوت ہم سب کو عطا فرمائے. سبھی کو اجازت ہوتی ہے. اجازت یہ معمولی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فضل ہی سے کسی بزرگ کی توجہ کسی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس بنا پر اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. فرماتے ہیں حضرت تھانوی، جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کا سہار کرائے تو اس کو اپنے انوار وصف سے خلعت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انوار جو اللہ کے ہیں وہ دیتے ہیں تاکہ اس چیز کو گوارا کر لے.
اتنا چاہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلاف وہ نبوت ملی تو ہانپتے کانپتے ہوئے تشریف آئے، زمینی بار برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی دی ہے اور انبیاء کو دیتے آئے ہیں۔ آج بھی جو خواص ہیں ان کو کچھ ملتا ہوگا، ضروری ملتا ہوگا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان انوار کی، ان برکات کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کی سہار کرائے تو اس کو اپنے انوار وصف سے خراج عطا فرماتا ہے، اس کو لباس دیتا ہے تاکہ اس کو برداشت کر سکے، اس کے حق کو ادا کر سکے۔ پس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے اور اس سے پہلے انوار آتے ہیں، اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مدن الہی سونپی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم لوگ کا راستہ بھی وہی ہے، اس کا لحاظ کہ ایسی قوت استعداد پیدا ہو انوار کے ہم متحمل ہو سکے۔ آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آتی ہیں جو بہت ہی ایسی ہوتی ہیں جو طریق کے مناسب نہیں ہوتی، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت طریق بہت نازک طریق اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بزرگ سے کسی کو خلافت دلاتے ہیں، نیابت بہت بڑی ذمہ داری سپرد فرماتے ہیں۔ حضرت صحابی صاحب نے جب دیا تو مگر وہی رحمت اللہ علیہ نے بار محسوس کیا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری محسوس کیا ہے۔ اس بنا پر ان چیزوں کا بھی خیال ہم سب لوگوں کے لیے لازم ضروری ہے۔ اور یہ کتاب نہایت اہم کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مکے میں کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو مفید ہوتا ہے۔ وہ ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا ہے اور دیوبند کے علماء جو سب سے انہوں نے کہا بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے، ہر آدمی ترجمہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کتابوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی کی کتاب ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جانتے بھی نہیں کہ تھانوی کی تصنیف ہوئی ہے، جبکہ تصوف کے عین طریق ہے یہ تصوف، اور اس میں تمام قوامی جو حضرت کا عمل تھا اپنی زندگی میں اس سب میں اس میں شاید ملتا ہے۔ وہ کہ اسی کتاب پر حضرت نے اپنے تعلیم و تربیت کی بنیاد رکھی ہے، لیکن ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم عطا فرمائے اور اس کے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے، فہم بھی ہو، ہمت بھی ہو، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں اپنے بھی اس کی دعا کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ اب ہم لوگ کی عمر ایسی ہو چکی ہے کہ بہت زیادہ مجاہدات سے بہت ہی ہم اپنے کو بے بس پاتے ہیں، مگر طریق تو یہی ہے، اندری راہ میں خراش میں تراش، اندری راہ میں خراش میں تراش تا دم آخر دم فاری مباش۔ اس راستے میں خراش و تراش تو ہے ہی ہے، آخری دم تک اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو، آخری دم تک۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس شیطان اخیر میں گیا اور کہا مبارک ہو آپ کو کہ آپ شیطان کے مکر و کیسے چھوٹ کے جا رہے ہیں۔ کہا ابھی بہکانے کے باقی رہ گیا، تم کو بہکانے آیا ہو؟ میں اس وقت تک نہیں چھوٹ کے سمجھوں گا جب تک کہ آخری لمحہ میرا تمہارے قید اور مکر سے چھوٹ کے نہ جاؤں، آخری تک۔ اسی کو ہمارے بزرگوں نے کہا اندری رامی خراش و میں تراش تا دم آخر دم فاری مباش۔ مشائخ کو بھائی ہے کہ اپنی اصلاح سے ان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تھانوی لکھا وہ تو اجازت دی جاتی ہے، وہ اجازت ہے، وہ تکمیل کی دلیل نہیں ہے۔ کمال تو تم کرتے رہو گے، کمال تو کرتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائے تو سب کچھ مل سکتا ہے، شاید نبوت کے سب کچھ ہے۔ بہرحال فرماتے یہ حضرت تھانوی کتاب ہے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ
جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کا اظہار کرائے تو اس کو اپنے انوار وصف سے خلعت عطا فرماتا ہے. انوار مدیت کا انوار دیتے ہیں تاکہ وہ دل جو ہے سنور جائے، سدھر جائے، تب اس کے بعد خلافت اجازت، تاکہ وہ دوسرے میں کام کر سکے. بہت زبردست کتاب ہے. بس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے اور اس سے پہلے انوار نازل ہوتے ہیں. پہلے انوار دل کو منور کر دیتے ہیں ابدیت کے ساتھ. تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان انوارات سے ہم لوگوں کو منور فرمائے. مانگتے ہیں اللہم طاہر. ہمیشہ ہمارے بزرگان دین یہ دعا سکھاتے رہتے ہیں، اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. صاحب سب پڑھتے تھے اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. اللہم طاہر، اپنے غیر سے ہمارے قلب کو پاک کے لیے، اپنے غیر سے. اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. یہ بہت مشکل نہیں ہے، آدمی اس کو یاد ہی کر سکتا ہے. اور ترجمہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیشہ قلب کی طہارت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. کتنی عمدہ دعا ہمارا بتاتے تھے ہمارے تمام علماء. اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. یہ اللہ اپنے غیر سے ہمارے قلب کو پاک فرما دیے اور ہمارے قلب کو نور معرفت سے منور فرما دیے. اچھی دعا ہے. یہ بالکل بطور وظیفہ کے پڑھنا چاہیے. اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. ہمارے سوام بزرگان دین دوبارہ تصویر بتلاتے ہیں، ہم اس دعا کو بھی بتلاتے ہیں کہ اس کو لازم کرو. اللہم طاہر قلبی عن غیرک، اپنے غیر سے ہمارے قلب کو پاک کے دیے اور اپنے نور معرفت سے منور فرما دیے. سب کچھ حاصل ہو، اللہ کے لے جانے والی چیز تم کو حاصل نہ ہو تو کیا حاصل کیا. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لے کے آئیں گے. وہ چیز کیا ہے؟ ابدیت، عبودیت، عاجز، انکسار، اپنی نیستی. یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن نیستی اور ابدیت اور فنائیت نہیں ہے. جو بندہ یہ لے کے جاتا ہے تو اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے. کبر کی وہاں گنجائش نہیں ہے، رعونت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انانیت کی گنجائش نہیں ہے. انا اللہ، صرف اللہ انا ہے. انا کہنے والے تم سب اللہ کے بندے ہو، ان کے تابع ہو. جتنی تبعیت ہوگی وہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. بس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے، اس سے پہلے انوار نازل ہوتے ہیں. قلب منور ہو جاتا ہے اللہ کی عبدیت میں. اللہ تعالیٰ جس سے وہ شخص اپنے رب کا بن جاتا ہے. پہلے اپنے رب کا بندہ بن گیا، پھر اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہے، انوار نازل ہوتے ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ مضامین بھی بیان ہوتے رہنا چاہیے کہ تصوف میں ہے کیا چیز. تصوف صرف چند الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ کرنے کا کام ہے. جب آدمی کرے گا تو پائے گا. عمل، علم، ہر میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے علم ہوتا ہے اس کے بعد عمل. اس طریقے میں عمل ہوتا ہے اس کے بعد علم صحیح آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم مشائخ یا علوم نبویہ سے منور فرمائے. نور نبوت ہمارے حضرت صاحب بہت، ایک ہوتا ہے علم نبوت، ایک ہوتا ہے نور نبوت. علم نبوت میں جا کے کہا حضرت صاحب نے، اب اس کے ہے کہ نور نبوت بھی حاصل کرو. علم نبوت کے بعد نور نبوت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے تمام اہل کو، تاکہ ان دولتوں سے مالا مال ہو. سب کچھ دولتیں ہوں، سب فانی ہیں، مگر دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. وہی محبت کا عمل کار فرما، وہی مفید ہے. اس بنا پر سب کا ہاتھ یہی ہے
کہ دل اللہ کے نور سے، اللہ کی محبت سے مسرور ہو جائے، مخمور ہو جائے، محدود ہو جائے۔ آدمی کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو انوار وارد ہوتے ہیں اور تقدیر برداشت کرا دیتے ہیں، خواہیوں کو ہو کہ فہم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جس راستے میں چلتا ہے تو فہم، اس طریقے میں بھی فہم کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانی دیکھتے تھے، فہم ہی دیکھتے تھے، فہم ہے کہ نہیں ہے۔ اسی اگر احوال ہوئے بھی کچھ اور فہم نہیں ہے تو بہت دفعہ گمراہی کے سبب بن جاتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طریق کے فہم عطا فرمائے۔ فہم کی بڑی کوشش حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا ہے، جب میری باتیں سمجھو گے تو کیا آگے چلے، بہت فہم کے ذریعے فہم دین، جب سے فہم دین حاصل ہوگا انشاءاللہ عمل آسان ہو جائے گا۔ بہت اچھا مانا کہا سنایا طبیعت۔ بہت اچھی پوری کتاب مانا، بہت ہی عمدہ، پڑھنے لائق ہے، سمجھنے لائق ہے۔ میں سنایا میں نے کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی حکم وارد فرماتا ہے اور دروازہ فہم کا اس پر کشادہ کر دیتا ہے تو یہ بتلا دیتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس حکم کے قبول کرنے کو چاہتا ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ فہم تجھ کو خدا کی طرف دے۔ جب اللہ تعالیٰ بلانا چاہتے ہیں تو فہم دیتے ہیں تاکہ اس چیز کو سمجھ سکے۔ معلوم ہے کہ فہم بڑی دولت ہے۔ فہم اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے راستے کی فہم عطا فرمائے۔ دنیا کی فہم تو بہت ہے کہ اللہ کے راستے کی فہم کیا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کھولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ارادہ کرے گا، طلب ہوگی، طلب کی وجہ سے دروازہ کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھل جاتا ہے پھر وہ آگے بڑھتے ہی چلا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس تاریخ میں سب سے پہلی چیز فہم ہے، سمجھ کیا کرنے جا رہے ہو، کیا کرنا ہے تم کو۔ جب یہ چیزیں آئیں گی، اسی لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے بہت محنت کیا اس پر، کتابیں لکھی، خط السبیل وغیرہ کتابیں اسی لیے لکھی ہیں تاکہ طریق واضح ہو جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ میں نے طریق کو واضح کر دیا ہے۔ ایسا طریق کبھی واضح نہیں ہوا تھا کہ صدیوں سے جو میں نے وعدہ کیا ہے۔ اس بنا پر حضرت تھانوی کتابوں کو دیکھنا بہت ضروری، یہ بھی انہی کتابوں میں سے ہم لوگ پہلے نہیں معلوم تھی، ایک صاحب نے دیا۔ جاننا چاہیے، حضرت صاحب نے ترجمہ ہے حضرت تھانوی کا، جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی حکم صادر فرماتا ہے اور دروازہ فہم کا اس پر کشادہ کر دیتا ہے تو یہ بات بتلا دیتا ہے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ اس حکم کے قبول کرنے کو چاہتا ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ فہم تجھ کو خدا کی طرف سے مل جاتی ہے۔ فہم طریق بہت ضروری ہے۔ فہم پیدا کرو کہ یہ طریق کس کا ہے، اللہ کا آپ کو کس طرح اس کے آنا ہے۔ سزما تھانی وغیرہ کے بہت اس کی جان پہچان کہ تم کچھ سمجھ کے آئے کہ نہیں۔ اگر معلوم ہو جاتا ہے سمجھ کے آیا ہے تو پھر اس کے بعد ابواب فتوحات کھل جاتے تھے۔ تو وہی انہی کے الفاظ میں سنایا تھا۔ جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی حکم وارد فرماتا ہے اور دروازہ فہم کا کھولتا ہے، سمجھ کا، تو یہ بتلا دیتا ہے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ اس حکم کے قبول کرنے کو چاہتے ہیں۔ تمہاری دل کو مار فرماتے ہیں اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ تمہارے میں اس کے لیے بھی سمجھ کی بات ہے، اور اس طرح ہے کہ فہم کو
فہم تو اس کو خدا کی طرف سے لے جاتی ہے اور اس کی طرف ترغیب دیتی ہے اور اس پر توکل کرا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے. اس راستے میں بھی آ کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی چیز. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ یہ کہو کہ اللہ ہم تو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہم تو کچھ سمجھ نہیں پاتے، آپ ہی ہم کو اس طریقے فہم عطا فرمائیے، آپ ہی ہم کو چلائیے. بہت طریقے اس آسان دن رات یہاں تو لوگ سنا بھی نہیں ہوگا. دن رات بس اللہ کے سامنے یہی کہو کہ اللہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں آپ کے طریقوں، آپ ہی راستے کو کھولیے تو ہم کچھ چل سکتے ہیں، کچھ سمجھ سکتے ہیں. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے اور غیروں پر اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی رعایت فرماتا ہے. جو اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ آتا ہے تو کچھ بھی نہیں، اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے اور غیروں پر اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی رعایت فرماتا ہے. کیونکہ خدا کی طرف سے جو فہم ہوگی وہ راز عبودیت کی منکشف کرے گی. فہم جب ہوگی، اسی بنا پر ہمارے حضرت کے یہاں بہت فہم کی بات ہوتی تھی. بھائی آتے ہو تو فہم پیدا کرو، اس طریقے کی فہم پیدا کرو، جس سے حاصل کرنا ہے اس کی فہم پیدا کرو، اس کے اندر کیا نشے راز ہے اس کو معلوم کرو. اس بنا پر فوراً مرید بھی نہیں کرتے تھے ماتا نے کہ کچھ سمجھ لو رہو اس طریقے میں کیا ہوتا ہے، کچھ ابتدائی چیزوں سمجھ لو تب تم کو مرید کرو. اس بنا پر مرید کرنے میں بہت محتاط تھے. واردات و عطایا پر برداشت بلیات تو وہی ہوتی ہے. یعنی اگر واردات آ رہے ہیں، اگر اس کو برداشت تم نے نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوا. واردات جو آئے، بلیات آئے تو ان کو برداشت کرنا یہ ضروری ہے. اس طریقے میں آنے کے بعد کچھ الجھنیں بھی پیش آتی ہیں. اب الجھنوں کو برداشت کرنا، اس کو نظر انداز کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. بعض لوگ کوئی بات آئے اور کوئی باتیں ہوئی بھاگ کرتے ہیں، خان خان مارنے چلے گئے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی مساوی بھی آتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، ان کو برداشت کرو. کلمہ طیبہ کی کثرت کرو. ان تمام چیزوں سے یہ چیزیں ختم ہوں گی پھر راستہ کھل جائے گا. تیسرا سبب کہ واردات آتا ہے، جو عطائیں تجھ پر اللہ کی طرف سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو یاد کرو کہ اللہ نے تم کو ہدایت دیا، ایسی جگہ پر پہنچا دیا، علم دین سے آراستہ کیا. ان چیزوں کو سوچو تو اللہ تعالیٰ مزید عطایا سے نوازے گا تم کو. یہ ہے طریقہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے جو عطائیں ہو چکی ہیں ان کا یاد کرنا خدا تعالیٰ کے احکام قبول کرنے میں معین ہوتی ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ سے یہ ہدایات فرمائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم کو اطاعت کرنی چاہیے. یہ کھانا پینا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا، پانی دیا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ معرفت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دیا تو ہم کو بھی اس کا احسان ماننا چاہیے اور اس کے احکام پر کی پابندی کرنی چاہیے. بہت کتابیں بھری پڑی ہیں. کہتے ہیں جو عطائیں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو یاد کرنا خدا تعالیٰ کے احکام قبول کرنے میں معین ہوتا ہے. کیونکہ جیسے اسے تجھ کو تیری محبوب بہت سی نعمتیں دیں تو تجھ کو بھی چاہیے کہ محبوب کے احکام پر صبر کرو. جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی عنایات تمہارے اوپر کی تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں کے شکر کرنے میں ان کے لیے بھی کچھ عبادت کرو، تواضع کرو، ان کے ساتھ پر ان کا شکر. یہ تمام چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت میں تسلی اس چیز سے دی جو ان کے ہاتھ آئی تھی. یہ تقریر تو عطائے سابقہ میں ہے. کبھی خود بلا کے واضح ہونے کے وقت اس کے ساتھ ایسی چیز مقترن ہوتی ہے جو اس کو بلا کو مقربین پر خفیف کر دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطائیں ہوتی ہیں اسے تو خوش ہوتا ہی ہے. مصائب آتی ہیں وہ بھی ہر چیز دوست میرا سننے کو، جو کوئی دوست سے پہنچے سب ٹھیک ہے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تب صحیح معنوں میں اس کے اندر ابدیت آئے گی اور ہر حکم کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا.
ایک اس میں سے یہ ہے کہ اس بلا میں جو ثواب عظیم رکھ رکھا ہے اس کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ آیت ہے، یہ عمل ہے، یہ تو اس طرح منکشف ہو جاتا ہے کہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے، اجور کو، اجروں کو پیش نظر رکھنا. جب اجر کو پیش نظر رکھے گا تو انشاءاللہ عمل میں بھی آسانی ہو جائے گی. اشراق پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، سماج دنیا پر آئے ہوا ہے، ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے، کہ اس کی وجہ سے، اس مراقبے کی وجہ سے انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور عمل ہی سے آدمی ترقی کرتا ہے. ایک اس میں ایک ان کے قلوب پر استقلال اور سکون نازل کر دیتا ہے. جب بندہ جب چلتا ہے ہمت کر کے تو اللہ تعالیٰ سکون چلاتا. دیکھیے اہل اللہ کیسی ہی مصیبتیں آتی ہیں، ہنسی خوشی سے اس کو برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تجلی کی ہے، صبر کی ہے، تحمل کی ہے. اس بنا پر سب کچھ یہ طریق ہے، اللہ کا طریق ہے. اور یہاں بھی ہے، جب کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے مجاہدہ مشقت کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے لکھنا پڑھنا محنت کرنا. ہم نے دیکھا ہمارے اتنی محنت لڑکے کرتے ہیں، رات کا رات جاگتے رہتے ہیں، اور اس کام کے لیے کوئی تیار نہیں، معمولی مجاہدے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اللہ کی رضا مت آئے جانے جانا، مت آئے جانے جانا، جان دینے پر بھی سستی ہے. ہمارے صحابہ کرام نے کتنے مجاہدات کیے، ریاضات کیے. آتا حدیثوں میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ کہا جنت. فوراً کچھ چیز کھا رہے تھے، پھر یہ آگے بڑھے، اس میں شہید ہو گئے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عملہ قلیل واجرہ کثیر. عمل تو اس کا تھوڑا ہے، یہ اجر سے زیادہ ہے. اجور کو پیش نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اجور کی اجر کو، صحابہ کے سامنے اجر اجور کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے پیش کیا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. تو اجور کا پیش نظر رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. عمل ہے اور عمل کا اجر ہے. عمل کے اجر کے مراقبے سے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے. اس سب کتابیں یہی لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ سب بہت یہاں بیان کرتے تھے، کرو کچھ، کرو گے راستہ کھلے گا، نہیں کرو گے بند کا بند ہی رہ جائے گا. لیکن کرنا ضروری ہے، ارادہ تو کرو. ایک اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس بلا میں جو ثواب عظیم اور ذخیرہ رکھا ہے اس کو کھول دیتا ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ اس کے قلوب پر استقلال اور سکون نازل فرما دیتا ہے. جب اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہمت کر کے تو اللہ تعالیٰ خود قوت عطا فرماتے ہیں، استقلال عطا فرماتے ہیں. ذرا ابو ذر کے مجاہدات کو دیکھیے تو آدمی ہمت ہار جاتا ہے، لیکن انہوں نے ہنسی خوشی نہیں کیا، اس کو ہنسی خوشی سے. ہمارے حضرت حاجی صاحب نے کہتے مجاہدہ خود حضرت تھانوی نے کیا ہے، خود ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے بھی وہ کیا کیا ان کے مجاہدے لکھے بھی ہیں بہت سے. جو بھی متأخرین ہوں یا متقدمین ہوں انہوں نے جہاد کیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سب سے پہلی چیز نفس کو دبانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مقدم کرنا اور نفوس کے جذبات کو دبانا ہے. یہ طریق کی اصل بنیاد ہے. اس بلا میں جو ثواب عظیم ذخیرہ کرے اس کو کھول دے. ایک اس میں یہ ہے کہ اس کے قلوب پہ استقلال اور سکون نازل فرما دیتا ہے. پہلی چیز اجر ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے قراری سے نکال دیتا ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ اس پر دقائق لطف دعاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے پر یہ مہربانی کیا ہے، یہ انتظام دیا ہے، یہ پانی دیا ہے، کھانا دیا ہے. اس کی وجہ سے جب شکر کا مادہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض صحابہ اپنے من میں فرماتے تھے اپنی خفگی اور سخت کر دے. صحابہ اپنی خفگی اور سخت کر دے. اور بعض عارفین نے کہا ہے کہ میں ایک بار بیمار ہوا، میں چاہتا تھا کہ بیماری نہ جائے کیونکہ مجھ پر اس میں اللہ کی امداد نازل ہوتی نظر آئی.
اور غیر منکشف ہوا، اس سبب میں کلام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ کوئی حضرت تھانی لکھنا ہے، اس سے میں بھی من کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پر راضی رہنا، اسی میں اللہ کی رضا اور خوشی کو سمجھنا اور اس میں آگے بڑھنا ضروری ہے۔ ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں، قبض اور بس سبھی ہے، راستے میں کبھی وہ ہو جاتا ہے دل لگنے لگتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ چیز جو حالت بس کی ہے وہ بھی ایک حال ہے، لیکن جو قبض کا حال ہے وہ اس سے بھی عرفہ ہے، کیونکہ اس قبض کے بعد جب اسے برداشت کیا تو ایک مجاہدہ کیا تو اللہ کے بڑھنے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ بہرحال طریقہ اصل یہی ہے، مجھے بھی عمل کرنا ہے، آپ سب لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ دعا کیجیے، دعا اس کی بھی ہے درخواست، اللہ تعالیٰ صحت و قوت بھی عطا فرمائے۔ ہے ٹھیک ہی ہوں، لیکن بہرحال تکلیف تو کچھ ہے، کچھ زیادہ نہیں، کچھ ہے، کچھ تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدم رکھے، صحت کامل ظاہری بھی اور باطنی بھی، ظاہری صحت بھی اور باطنی صحت بھی، دل بھی ٹھیک ہو، بدن بھی ٹھیک ہو، سب کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس قسم کی دعائیں ماشاء اللہ صاحب بہت کرتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، حکم دیا کرتے تھے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے طریقوں کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی، اس میں کامیابی کی اللہ تعالیٰ توفیق اور دولت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کی جو باتیں ہیں دل سے سننے کی بھی توفیق دے، اس کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پر جو جزائیں ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں تو یہی دنیا میں بھی اس کا مکاشفہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید النبی الکریم۔